الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المومنین واولیاء ملتہ الکاملین العارفین وعلماء امتہ الراشدین المرشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور خسرو خوباں سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت گلے باغ رسالت فرش کی زیب و زینت عرش کی طیب و نزہت شافی محشر ساقی کوثر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا عنوان، آج کا ہمارا ٹاپک اور آج کا ہمارا موضوع ہے جمعہ کی فضیلت۔ جمعہ کی کیا فضیلت ہیں، جمعے کی نماز کی کیا فضیلت ہیں، جمعے کے لیے جو تیاری کر کے آتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی سنیں گے کہ جو آدمی جان بوجھ کے ہونا کام سے اگر جمعے کی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح کے عذاب بیان فرمائے ہیں۔ جمعے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، جب جمعے کی اذان دی جائے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة، اے ایمان والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، جب جمعے کی اذان دی جائیں، جمعے کو بلایا جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فاسعوا الی ذکر اللہ، جیسے ہی تمہیں بلایا جائیں تو پھر تیاری کرو، دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ، جلد کرو مسجد میں آنے کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جو مسجد میں ہم آتے ہیں جلد آنے کا جو حکم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے آؤ یہاں اس لیے کہ تم اللہ کا ذکر کر سکو، اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ جیسے ہی اذان ہو ہمیں مسجد میں آنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور پھر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آگے فرماتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، جیسے ہی اذان شروع ہو جائے جمعے کی تو اے ایمان والو، اگر تمہارا کاروبار ہے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو، اگر تمہارا کوئی بھی کاروبار کا خرید و فروخت کا سلسلہ ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے روک دو، اس لیے کہ جمعہ کی اہمیت یہ ہے، جمعہ کی فضیلت یہ ہے، جمعہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، تم اپنے سارے کاموں کو روک دو اور اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ، اپنے دکانوں کو بند کرو، اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ، اپنا بیچنا خریدنا فروختنا یہ سارے چیزیں بند کر دو، اللہ کے ذکر کے لیے پہنچ جاؤ۔ تم کسی بھی کام میں ہو، کتنے بھی مشغول کام میں ہو، تمہیں اپنے کام کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاموں کو روک دینا ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے آ جانا ہے۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ارجنٹ کام نہیں ہے، کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے،
بغیر ضروری کام کے، کوئی ضروری کام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی جمعہ میں نہیں آتا یا جمعہ میں آنے میں سستی کرتا ہے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کو گناہ ہوگا، اور صرف گناہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر جمعے کے لیے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جمعہ میں نہیں آؤ گے، جمعہ میں آنے کے لیے ڈھیل دو گے، یا پھر جمعہ کی نماز بھی ہو رہی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے، بیان بھی جا رہا ہے، سب چیزیں جا رہی ہیں، لیکن تم اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے گھروں میں رہو گے تو یہ تمہارے لیے نہ دنیا میں بہتر ہے، یہ تمہارے لیے نہ آخرت میں بہتر ہے۔ دیکھو یہ آیت قرآن پاک کی ہمیں صاف صاف بتا رہی ہیں کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو تو ہمیں جمعے کے نماز کے لیے حاضر ہو جانا ہے۔ اچھا، جو جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو جمعے کے نماز میں آتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک مقام بیان کیے ہیں، مقام و مرتبہ ان کے لیے بیان کیا۔ پہلے جو آئے گا اس کو کیا مقام ملے گا، دوسرا جو آئے گا اس کو کیا مقام ملے گا، تیسرا جو آئے گا اس کو کیا مقام ملے گا، چوتھا جو آئے گا اس کو کیا مقام ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے جگہ مختلف احادیث میں اس کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اب دیکھو اس کے اسٹیپ ہیں، پہلے آئے گا تو کیا ثواب ہے، دوسرا آئے گا تو کیا ثواب ہے، تیسرا آئے گا تو کیا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی جمعے کی اذان ہوتی ہیں، جیسے ہی جمعے کی اذان ہوتی ہیں، پھر اذان سے لے کر کے خطبہ تک کے 4 حصے ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا اگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں، جیسے 12:30 بجے اذان ہوئی، 12:30 بجے سے لے کر کے اگر شروع ہوا تو 1:30 بجے تک اگر بیان ہوگا تو کتنا ہوا ٹائم، 1 گھنٹے کا۔ اگر 1 گھنٹے میں 4 حصے کریں گے تو کتنا ہوگا، 12:30 سے لے کر کے 12:45 بجے تک 15 منٹ کا ایک حصہ، پھر 12:45 سے لے کر کے 1 بجے تک کا دوسرا حصہ، پھر 1 سے لے کر کے 1:15 تک کے 1:15 تک کے تیسرا حصہ، اور پھر 1:15 سے لے کر کے 1:30 بجے تک کا ایک حصہ، تو 4 حصے ہو گئے۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا وقت ہے خطبہ ہونے سے پہلے، اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، اور 4 حصوں میں کیا ثواب ملتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جو اذان سن کر پہلے حصے میں آتا ہے، پہلے حصے میں آتا ہے، نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب پھر نبی فرماتے ہیں اس کے بعد جب یہ پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، پہلے 15 منٹ ختم ہوئے، پھر دوسرے 15 منٹ شروع ہو رہے ہیں۔ اب اس میں کوئی آدمی آتا ہے تو نبی فرماتے ہیں اب اس کو گائے قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ دوسرا حصہ ختم ہونے کے بعد کوئی آتا ہے، تیسرا حصہ شروع ہونے کے بعد کوئی آتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو بکری قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ پھر جو چوتھا حصے میں آتا ہے، 3 حصے مکمل ہونے کے بعد خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے، نبی فرماتے ہیں پھر اس کو مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ مرغی کی قربانی تو نہیں ہوتی ہے نا، قربانی انہی کی ہوتی ہے، مرغی کی قربانی نہیں ہوتی، وہ جو ذبح کرتے ہیں وہ ذبح ہوتا، قربانی نہیں ہوتی وہ۔ تو یہ جو ذبح ہے نا، یہ ذبح اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، جو آخری حصہ ہے انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ کیا فضیلت ہے جمعے کی! جو پہلے ٹائم میں آتا ہے اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب، جو دوسرے ٹائم میں آتا ہے اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب، جو تیسرے وقت میں آتا ہے اس کو بکرا قربانی کرنے کا ثواب، جو چوتھے وقت میں آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو 5ویں وقت میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ یعنی ہم بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے، اور قربانی جو ہے نا سال میں ایک بار آتی ہے، بقرعید میں قربانی ہوتی ہے نا، بقرعید کے علاوہ کسی مہینے میں قربانی نہیں ہوتی، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں قربانی سال میں 1 مرتبہ، لیکن اگر تم قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہو ہر جمعہ ان وقتوں سے پہلے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بغیر خرچے کے قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لکھتے کون ہیں، یہ قربانی کا ثواب لکھتے کون ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں جیسے ہی مؤذن صاحب اذان شروع کرتے ہیں اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان فرشتوں کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہوتا ہے اور وہ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے آدمی داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ دیکھو ہم یہاں آئے ہیں نا، فرشتے ہمارا نام لکھے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں آئے ہیں۔ فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہمیں نہیں دکھتے، لیکن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا نام بھی فرشتوں کو معلوم ہے اور فرشتے ہمارے نام سے لکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ پہلے آیا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ بندہ دوسرا آیا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ تیسرے مرتبہ آیا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ چوتھے وقت میں آیا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ پانچویں وقت میں آیا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ جس اعتبار سے بندہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جمعے کو اتنا مقام کیوں ملا، یہ مرتبہ، یہ شان جمعے کو کیوں ملا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے سال میں 2 عید ہیں۔ کتنی عید ہیں؟ 2 عید ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو رمضان اور ایک بقرعید، 2 عیدیں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں لیکن میری امت کے لیے ایک خوش نصیبی یہ ہے، ان 2 کے علاوہ بھی میری امت کے لیے ہر جمعہ عید کا دن ہے، ہر جمعہ عید کا دن ہے۔ تو آپ دیکھو جمعے کا دن آتا ہے ایک عید کا ماحول لگتا ہے۔ جمعے میں کیا ہوتا ہے؟ جمعے میں ہر آدمی جو ہے نہاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ عید میں کیا ہوتا ہے؟ عید میں یہی ہوتا ہے، اچھے غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اس کے بعد نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے اللہ نے یہ خوش نصیبی رکھی ہے کہ نہ صرف 2 عیدیں ہیں بلکہ ہر جمعے کو اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ اور جب یہ عید کا دن بنا تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن کیوں بنا؟ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے بنا کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ کون پیدا ہوئے جمعے کے دن؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کون ہے؟ سارے انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے انسان کو کون سے دن پیدا فرمایا؟ جمعے کا دن پیدا فرمایا۔ حضرت آدم پیدا ہوئے اسی لیے اللہ نے اس جمعے کو اونچا مقام نصیب فرمایا۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ پھر اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا، اور یہی جمعے کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے اسی جمعے کو اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا، اور یہی جمعے کا دن ہے حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی اور آپ انتقال فرمائے، تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ تو یہ جمعے کو جو فضیلت ملی ہے یہ کئی نبیوں کی وجہ سے فضیلت ملی۔ یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، نبی فرماتے ہیں کہ اے میری امت، یہ ساری فضیلتیں جو جمعے کے دن کو ملی ہیں، اس دن تم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ پچھلے جمعہ آپ نے سنا نا درود و سلام کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھو۔ کیوں؟ نبی فرماتے اس لیے کہ جو جمعے کے دن درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے، نبی سنتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو آج باحیات ہیں، اس کے بعد جب آپ ہمارے سامنے سے پردہ فرمائیں گے، آپ جب مزار کے اندر ہوں گے تو یا رسول اللہ اس وقت آپ درود کیسے سنیں گے؟ اس وقت ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، نبی فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ یعنی جس طرح نبی باحیات ہوتے ہیں، ان کا جسم صحیح ہوتا ہے، ان کا جسم خوشبودار ہوتا ہے، ان کا جسم چمکتا ہے، اسی طرح نبی اپنے مزاروں میں جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان کے چہرے، ان کا جسم چمکتا ہوتا ہے۔ تو نبی مزار میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔
تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی تمہارے درود و سلام کی آواز کو سنتا ہوں۔ ایک تو یہ جمعہ کی فضیلت ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صرف ہم جمعے کی فضیلت کو سمجھیں نا، صرف جمعے کی فضیلت کو، اتنے ثواب ہم کما سکتے ہیں جمعے کے دن جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ دیکھو جمعے کی فضیلت میں کیا کیا ثواب ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے تو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جیسے جمعے کے دن غسل کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے اس کے غسل کے قطرے نیچے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو بھی گرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ صرف غسل کرنے سے جمعے کے دن اس کے گناہوں کو مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں پھر وہ غسل کرنے کے بعد، کپڑے پہننے کے بعد جب وہ مسجد کے لیے چل کر آتا ہے، مسجد کے لیے چل کر آتا ہے یا مسجد کو اپنے گاڑی میں آتا ہے، کسی بھی چیز کے ذریعے جب وہ مسجد میں آتا ہے تو جتنے قدم وہ آیا ہے، جہاں سے اس کا گھر شروع ہوا جہاں تک مسجد ہے، جتنے اس کے قدم لگے ہیں آنے میں، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ہمیں اندازہ لگانا ہے ہم جہاں سے آ رہے ہیں، دیکھو ہمارے قدم کبھی گنتے بھی آؤ نا، سب سے قریب جس کا گھر ہے مسجد کے، اگر گنتے بھی آؤ نا کم سے کم 50 قدم ہوں گے۔ اگر 50 قدم، ایک کے قدم پہ 20 نیکی کا بھی حساب لگا لے، کتنے 100 نیکیاں ہو گئے۔ یہ فضیلت ہے۔ پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں، نبی کہتے ہیں اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے، نماز ہونے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرتا ہے، یہ ایک تو راستے میں نیکیاں ملی نا، قدم قدم پہ 20 نیکیاں ملی، اور جب نماز پڑھتا ہے نماز مکمل ہو جاتی ہے، جیسے ہی سلام پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 200 برس کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنے نیکیاں ملتی ہے جمعے کی نماز کی؟ 200 برس کی نیکیاں۔ بھائی آج کی عمر تو 200 برس بھی رہتی بھی نہیں ہے۔ 100 سال اگر کوئی سینچری مار لیا تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، بھائی اس کی عمر تو 100 سال کی عمر ہے، عمر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، نبی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں اتنی عمر نہیں ملی لیکن جمعہ میں آؤ، جمعے کی نماز ادا کرو، جیسے تم سلام پھیرے گئے 200 سال کی عمر اگر نہ بھی ہو تو ہر جمعہ اللہ 200 برس کے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، جب جمعے کا دن آئے خود بھی غسل کرو، اپنے گھر والوں کو بھی غسل کا حکم دو، خود بھی غسل کرو، اپنے گھر والوں کو بھی غسل کراؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مسجد جانے کے لیے جلدی کرو، مسجد جانے کے لیے جلدی کرو، جمعے کی نماز میں حاضر ہونے کے لیے جلدی کرو۔ دیکھو ہر حدیث میں دیکھو نبی فرما رہے ہیں کہ جمعے میں جلدی آؤ، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارا حال اذان بھی ہو گئی، بیان بھی ہو گیا، جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا اس وقت ہم آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوا، نماز ہوئی، سنت بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں، ویسے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے جمعے کے حال۔ جب ایسا جمعہ ہم پڑھیں گے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ نبی تو فرماتے ہیں کہ جلدی آؤ، جلدی آؤ، تاکہ ثواب تمہیں زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ جلدی آؤ۔ پھر جیسے ہی امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بیان شروع کرتے ہیں، خطبہ شروع ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جیسے امام صاحب کا بیان ہو آ کے بیٹھ جاؤ، امام کا جو خطبہ شروع ہوتا ہے آ کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ نہ صرف تم سنتے ہو بلکہ امام کے خطبے کو، امام کے بیان کو اللہ کے فرشتے بھی سنتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی سنتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے ہی جلدی جلدی کر کے ایک ایک قدم چل کے آتا ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھو، اس حدیث میں نبی فرماتے ہیں جیسے اس کا ایک قدم پڑتا ہے، گھر سے نکلا ایک قدم، گھر سے نکلا ہر قدم پہ، ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کے ایک دن ایک رات، ایک دن ایک رات، وہ بھی ایسے دن رات نہیں، دونوں دن بھی ثواب کا ہو، رات بھی ثواب کا، دن بھی عبادت میں گزرے، رات بھی عبادت میں گزرے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ ایسا
اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے کہ قدم قدم پہ ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال دن رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا فضیلت ہے جمعے کی۔ اور ایک حدیث پاک میں کیا ہے معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو نبی کیا فرماتے ہیں، کتنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ آج کے دن بخشش فرماتا ہے، آج کے دن کتنے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن 24 گھنٹے کا جو دن ہے، 24 گھنٹے کا جو دن ہے، آپ کو معلوم ہے بھائی انگلش کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ کب سے؟ رات 12 بجے سے۔ لیکن اسلام کا دن کب سے شروع ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے چاند شروع ہوتا ہے نا، اسلام کا دن وہاں سے شروع ہوتا ہے، صبح سے نہیں ہوتا۔ اسلام کی جو دن بدلتا ہے نا، تاریخ جو بدلتی ہے، کیلنڈر جو بدلتا ہے، کیلنڈر کب بدلتا ہے؟ مغرب کے بعد۔ اسی لیے ہم روزے کو کس کو دیکھ کے رکھتے ہیں؟ چاند کو دیکھ کے۔ جیسے ہی چاند دکھا اعلان ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا، تو دن تو نہیں نا، رات شروع ہوئی نا۔ لیکن ہمارے اسلام میں جو کیلنڈر شروع ہوتا ہے کب سے ہوتا ہے؟ رات سے شروع ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو مغرب کے بعد سے لے کر کے اگلے دن مغرب کے بعد، یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے آج جمعے کے دن مغرب سے اذان سے پہلے پہلے یہ جمعے کا دن ہے۔ آج مغرب کے بعد جمعے کا دن نہیں ہے، آج مغرب کے بعد ہفتے کا دن شروع ہوتا، کیونکہ اسلام میں کیا ہے؟ مغرب ہوتے ہی دوسرا دن شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بڑوں کی ہماری عادت تھی، آج بھی کچھ گھروں میں ہیں کہ ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی عادت تھی، جیسے ہی جمعرات کی مغرب ہوتی تھی ہر گھر میں فاتحہ خوانی ہوتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے، آج ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب بھی نہیں پہنچاتے، اور آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ فاتحہ بولے تو لوگ شرک و بدعت بھی بول دیتے ہیں۔ آج یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن بزرگوں کے اندر وہ جو بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں بھائی فاتحہ کیوں کرتے تھے معلوم ہے؟ آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ ہر جمعرات ان کے گھر میں جو ہے نا مغرب کے بعد فاتحہ ہوتی۔ کیوں ہوتی ہے معلوم ہے؟ بڑوں نے حدیث کو سنا تھا، ان کو معلوم تھا کہ نبی نے فرمایا جیسے ہی جمعے کے مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے، جمعرات کے دن جیسے شروع ہو جاتی ہیں، اگلے دن مغرب سے پہلے اللہ نے یہ 24 گھنٹوں میں ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، فوراً قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے بڑوں نے ایک عادت بنایا تھا کہ جیسے ہی جمعرات کے دن مغرب کی نماز ختم ہوتی ہی قرآن کی تلاوت کرو، دعا کرو، اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرو، تاکہ جب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو جمعے کے دن وہ وقت ملے گا تو اللہ تمہارے مرحومین کی بخشش فرما دے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ہوتا نہیں ہے۔ تو جو بڑوں نے رکھا تھا نا، یہ بہترین عادت تھی کہ ہم آگے والوں کو جو گزر چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ عادت بنائیے جمعے کے دن اگرچہ آپ کے گھروں میں مختصر سے چھوٹا سے صرف پانی ہی کیوں نہ رکھیں، لیکن پانی رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو، گھر کے خواتین کو کم سے کم بولے کہ 2 سورے پڑھ کے کم سے کم دعا کریں، گھر میں برکت آ جائیں، مرحومین کی مغفرت ہو جائیں، کاروبار میں برکت آ جائے۔ اگر ہر جمعرات عادت بنا لینا تو انشاءاللہ اگر اللہ قبول فرما لیں، ایک جمعہ کے دن بھی اگر دعا قبول ہو گئی تو اللہ گھر میں بھی برکتیں، دکان میں بھی، کاروبار میں بھی برکتیں نازل فرمائے۔ تو کوشش کریں ہر جمعرات کے بعد، جیسے جمعرات کے دن مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہوتا کیا ہے، نبی فرماتے ہیں، دیکھو نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو دن رات کے جمعے کے 24 گھنٹے ہیں، اب دن سمجھ میں آنا جمعہ کہاں سے کہاں تک ہے، جو 24 گھنٹے ہیں جمعے کے دن کے، نبی فرماتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے اللہ تعالیٰ 6 لاکھ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ کتنے لاکھ گنہگاروں کی؟ 6 لاکھ گنہگاروں کی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امام حسن کہتے ہیں ان گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی۔ جو آدمی جہنمی ہوتا ہے اللہ ایسے گنہگاروں کو بھی جمعے کے ہر گھنٹے میں بخشش فرماتا ہے۔
اسی لیے بڑوں نے عادت بنایا تھا کہ جمعرات کے مغرب کے بعد فوراً دعائیں شروع کرتے تھے تاکہ ہمارے مرحومین کو بھی ان لوگوں میں حصہ مل جائے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج کے یعنی جمعے کے دن کے ایک ایک گھنٹے میں 6-6 لاکھ کی بخشش فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ بھائی، ایک جمعہ ایک گھنٹے کے 6 لاکھ ہیں، 10 گھنٹے میں کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے میں کتنے ہو گئے؟ 24 گھنٹے میں کتنے لاکھ لوگ ہو جائیں گے؟ 6 لاکھ کے حساب سے آپ گھر جانے کے بعد یہ آپ حساب لگائیے، موبائل لے کے حساب لگائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے ہوں گے، کتنے لاکھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ کون سے دن؟ بولیے کون سے دن؟ جمعے کے دن بخشش فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب بخشش فرمائے ان لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بخشش ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ رونا پڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میری امت، جمعے کو غنیمت جانو، آؤ جمعے میں دعا کرو، جیسے تم دعا کرو گے تمہارا دعا اگر ان کے ساتھ تمہاری دعا مل جائے، اللہ تعالیٰ ان 6 لاکھ میں تمہیں بھی شامل کر لے تو تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی، تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ جب اتنا عظیم دن ہے جمعے کے دن، تو ہمیں کیوں نہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے کیوں نہ دعا کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن دعائیں کیا کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بزرگان دین ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے پورے جمعہ میں ایک ٹائم ایسا رکھا ہے، ایک ٹائم ایسا ہے، معلوم نہیں کون سا ٹائم ہے، جمعرات کے مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے لے کر کے جمعے کے دن مغرب کی اذان سے پہلے ایک ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ میری امت کا جو بھی بندہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹائم کون سا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ٹائم کون سا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا وہ ٹائم ہے جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ایک بار کھڑے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ ہونے کے بعد پھر بیٹھتے ہیں نا، تو یہ جو بیٹھتے وقت میں تھوڑا گیپ دیتے ہیں نا، ہم لوگ دیتے ہیں نا، امام صاحب گیپ دیتے ہیں، تو یہ جو گیپ ہے اس گیپ میں اللہ تعالیٰ وہ وقت رکھا ہے جس وقت میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو بیٹھتے ہیں نا، یہ خالی مذاق نہیں ہے، صرف اٹھے بیٹھے ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں رکھا کیوں ہے، یہ خطبہ ہوا پھر دوسرے خطبے میں جو بیٹھ رہے، یہ ٹائم جو ہے نا دعا کے قبول ہونے کا ٹائم۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، سوتے بیٹھتے ہیں ایسے ٹائم پہ، خطبے میں نیند آ جاتی ہے، سو لیتا بیٹھے ہیں۔ بھائی یہ ٹائم کتنے 2-3 سیکنڈ کا بھی نہیں ملتا۔ ایک چھوٹی سی دعا سکھاؤں آپ کو، بھائی امام صاحب بیٹھے اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، 5 منٹ بھی نہیں بیٹھتے، 1 منٹ بھی نہیں بیٹھتے، صرف بیٹھے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو دعا کیا کرنا ہے، دعائیں تو بہت ہیں، گھر کے لیے کرنا ہے، کاروبار کے لیے کرنا ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، ہمارے لیے، پھر امت کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ ٹائم تو اتنا چھوٹا ہے، اتنی دعائیں کیسے کریں گے؟ میں جو دعا کرتا ہوں وہ دعا آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، یہ عادت بنا لو۔ دعا چھوٹی ہے لیکن دیکھو کیسی دعا ہے، اتنا چھوٹا سا وقت ہے، آپ کو دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ سب سے پہلے مجھے نبی کی محبت عطا فرما۔ کیا ہے سب سے پہلے؟ اے اللہ مجھے نبی کی محبت دے، اس کے بعد اے اللہ جو دعا میں پہلے مانگا ہوں اور جو دعا آگے مانگوں گا ساری دعا کو قبول فرما لے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو کتنی چھوٹی دعا ہے؟ اے اللہ جو دعا میں پہلے مانگا ہوں اور جو دعا میں آگے مانگوں گا ساری دعا کو قبول فرما۔ اب اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو ہمارے پہلے دعائیں بھی قبول ہو گئی، بعد میں آنے والے بھی قبول ہو جائیں۔ تو یہ عادت بنائیے، جیسے میں بیٹھوں گا بیچ میں خطبے کے لیے یا جہاں بھی آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے، جہاں موقع ملے گا، جیسے امام صاحب بیٹھیں گے، اچھا بیٹھنے کا طریقہ بھی ذرا سیکھیے، بیٹھتے کیسے ہیں خطبہ دیتے وقت؟ سنت طریقہ بیٹھنے کا یہ ہے کہ جیسے ہی خطبے کی اذان شروع ہوتی ہیں، خطبے کی اذان شروع ہوتے ہی 2 پاؤں سے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا ویسا بیٹھنا ہے۔ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ہے اور دوسرے خطبے میں جیسے اتحیات میں ہاتھ رکھتے ہیں نا ویسے ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے خطبے میں۔
اور نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خطبے میں ادب سے خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنا کرو، اس لیے کہ امام کا خطبہ صرف تم نہیں سنتے ہو، بلکہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ صفوں میں بیٹھ کے امام کے خطبے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسے ہی بیٹھیں گے، پلٹی مار کے کیسے بھی بیٹھیں گے، تو جو ہمارے بازو میں فرشتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اتنا ادب سے بیٹھیں، یہ بندہ کیسا بیٹھا ہے۔ تو اسی لیے آپ جمعہ میں کوشش کریں، جیسے خطبہ شروع، بیان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بیان میں آپ جیسے آپ کی سہولت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو بغیر ٹیکا کے نہیں بیٹھ سکتے ہوں، ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہیں پیروں میں درد ہوں، آپ بیان میں کیسے بیٹھیں۔ لیکن جب خطبہ کا ٹائم آئے، اب خطبہ بہت لمبا بھی نہیں ہوتا، میں پڑھاتا بھی بہت شارٹ پہ ہوں، چھوٹا خطبہ پڑھاتا ہوں تاکہ تکلیف نہ ہو آپ لوگوں اور سننے میں بھی مزہ آئے۔ تو اسی لیے آپ خطبہ جیسے ہی شروع ہو تو یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ پہلے کیسے بیٹھیں گے، اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھیں گے، اور پہلے خطبے میں ہاتھ باندھیں گے اور دوسرے خطبے میں کیا کریں گے، پیروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ یہ خطبہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری حدیث پھر بیان ختم ہوگا، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ، یہ تو آپ نے فضیلت سنی ہے نا کہ جمعہ پڑھنے سے کیا مقام ملتا ہے، جمعہ پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے، جمعہ پڑھنے سے کیا برکتیں ہوتی ہیں، اس میں دعا کرنے سے کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ اب آؤ، جو جمعے کی نماز چھوڑتا ہے اس کو کیسے عذاب ملتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو جمعے کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھتا ہے، یا جو جمعے کی نماز چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اس پر اتنا جلال کا اظہار کرتا ہوں، اتنا غصہ کرتا ہوں، مجھے تو اتنا جلال آتا ہے کہ میں جاؤں اس کے گھر پر لکڑیاں جمع کر کے اس کے گھر کو، اس کو آگ لگا دوں۔ یہ نبی کا جلال ہے، جو جمعے کی نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اگر تمہارے گھر کو آگ لگ جائے، باہر آ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن جمعے کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے آگ میں جاؤ گے، کون بچائے گا؟ باہر کیسے نکلو گے؟ اسی لیے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے جمعے کا اذان ہو تو فوراً یہ کوشش کرو کہ تم فوراً ہی مسجد میں آ جاؤ اور جمعے کی نماز ادا کر کے ساری فضیلتیں حاصل کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا، نبی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے 3 جمعہ چھوڑتا ہے، ہونا کام سے 3 جمعہ چھوڑتا ہے، نبی فرماتے وہ دھیرے دھیرے پھر کفر کی طرف چلے جائے گا، اسلام اس سے دور ہو جائے گا۔ کیوں دور ہوگا؟ ذرا غور کرو نبی کی بات پہ۔ دیکھو، جو آدمی جمعہ نہیں پڑھتا وہ روز کی نمازیں کیا پڑھیں گا؟ آج کل لوگ یہ ہیں کہ 5 وقت کی نہیں پڑھتے، جمعہ کے پڑھتے ہیں۔ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا پھر اس کی زندگی کیا مطلب کی ہے؟ اب جب جمعہ بھی چھوڑتا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ اب جیسے جیسے اللہ سے دور ہوتا ہے، شیطان اس پر ایسا حملہ کرتا ہے، ایسا حملہ کرتا ہے، اس کو اسلام سے باہر لے جا کر جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اسی لیے کوشش کرو جمعہ کی خاص کر پابندی، پورے وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اگلے جمعہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا بیان کا وہ یہ ہوگا کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے دنیا میں کیا عذاب ہے، مرتے وقت کیا عذاب ہے، قبر میں جائے گا کیا عذاب ہے، قیامت میں اٹھے گا کیا عذاب ہے۔ یہ اگلا ہمارا جمعہ ہے، لیکن یہ جو جمعہ ہے وہ یاد رکھو، جو جمعے کی نماز چھوڑتا ہے نبی سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بھئی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہم کب خوش ہو سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں زندگی میں کب برکت آ سکتی ہے؟ اس لیے جمعے کی پابندی کریں، برکتیں حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی نماز پابندی کے ساتھ اور 5 وقت کی نمازیں جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔